چیز سے جلدی پک کر رہے ہیں آپ وہ میتھڈ اختیار کرو. ایک کلیہ ذہن میں رکھو. اگر آپ کسی ادارے میں ہیں نا تو جو ادارے میں جو رائج ہے آپ کو وہ پڑھانا پڑے گا, ورنہ مسئلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اور طریقے سے پڑھا رہے ہو, وہ جو نگران وہ جب جائزہ لے گا تو وہ آپ کو فیل کر دے گا, کیونکہ آپ نے اور بتایا اس نے اور بتایا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ تو مجبوری ہوتی ہے ادارے میں جو طریقہ رائج ہے آپ کو اسی کو فالو کریں. لیکن اگر آپ انفرادی پڑھا رہے ہیں تو جس طریقے سے بچہ سمجھتا ہے نا اس طریقے سے پڑھا. اب یہ جو مدات کی جو اقسام ہے آپ کو دقت ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ مجھے جو ہے آپ کی یہ جو کلاس ہے نا جو جزوقتی سے اب کلوتی ہو گئی ہے, وہ بچے آپ جو ہے نا 5 دن کے لیے دے دیں. ان کو ہجے کرائیں گے ہم. ٹھیک ہے, ہجے اس طریقے سے کرائیں گے کہ بچے کو مدات خود بخود سمجھ آئیں گے, رٹنا نہیں پڑے گا. خود بتایا کہ یہ متصل ہے, یہ لازم ہے, یہ منفصل ہے اور یہ عارض ہے. یہ 4 مدات کی اقسام بچہ جو ہے صرف مد کی تختی جو ہے نا یہ جو قاعدے کے اندر ہے, یہ تختی اگر اس میتھڈ سے پڑھائی جائے تو اس کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھنا کیا ہے, اب جمعیت تعلیم قرآن میں بحث ہوئی, سارے لاہور پنجاب کے اور سندھ کے بلوچستان کے سارے قرہ حضرات وہ جو تھے انسپیکٹر حضرات یعنی کہ ناظمین اور معاونین سب جمع ہو گئے. جی کیا کریں جی, ہجے کیسے بتائیں گے, یہ مد والی تو ہجے کیسے بتائیں. بحث بوس کرا کے, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جی آپ نے بتانا ہے کہ چھوٹی نشانی پر 3 الف مد ہوگا, بڑی نشانی پر 5 الف مد ہوگا. ایک بات. دوسرا جی انہوں نے کہا کہ جی مد کی نشانی کا نام لینا ہے یا نہیں لینا, اس پہ بحث ہوتی رہی. تو آخر میں جناب فیصلہ ہو گیا کہ مد کی نشانی کا نام لینا ہے, بعد میں کرنا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مد کی نشانی کا نام لیے بغیر پڑھا سکتے. جب آپ قاعدہ سمجھاؤ گے کہ جیم الف زبر جا, کتنا الف, کتنا مد ہوگا, 1 الف. حمزہ زبر آ, ٹھیک ہے. اچھا اب کھینچ کے پڑھا دیے جا. اب بچے سوچ رہے ہیں یہ کیوں, اب ان کو بتایا کہ بھئی یہ جو کیونکہ آگے حمزہ آ گیا نا اسی لیے اس کو 4 الف کھینچا ہے. ٹھیک ہے, مد کی نشانی کا نام تو نہیں لینا پڑا, نہیں رہا, لیکن اس کو قاعدہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ جب الف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا نا تو 4 الف کھینچنا ہے. پریکٹس کرانی, پریکٹس کرانے کے بعد جب اس کو رواں ہو گیا اب اس کو بتانا ہے کہ اس کا نام مد متصل ہے. طریقہ ہے نا, میتھڈ ہے. یہی استاد نے اختیار کرنا ہوتا ہے بچوں کی سائیکی کو, بچوں کی ذہنی استعداد کو دیکھ کے کہ کہاں پہ کیسے بتانا ہے, تو اس حساب سے. اچھا اب ایک چھوٹا بچہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سب سے آسان کلیہ کیا ہے, یا باریک والی مد ہوگی تو 3 الف کھینچو, بڑی والی مد ہوگی 4 الف, 5 الف. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہجے کے اندر جو ہے نا آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو اصل ہے وہ بتائیں, اور اس کے بعد اس کو سمجھائیں کہ اس کو اس لیے نہیں پڑھا اور اس کو اس لیے پڑھا ہے اور اس کو اس لیے تبدیل کیا. جیسے کہ میم بعدی میں اقلاب ہے تو میم نون زیر میم با عین زبر با. اگر آپ قاعدہ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو یوں ہی پڑھائیں گے, با میم نون زیر میم با عین زبر با. اب آپ بولو گے جب پڑھو گے تو پھر پڑھو گے بچوں پڑھنا ہے جب اس کو رواں تو پھر پڑھنا میم بعدی. اب وہ سوچے گا پھر اس کو بتانا ہے, کیونکہ یہ نون ساکن کے بعد با ہے نا اسی لیے ہم اس نون کے بجائے میم پڑھ رہے ہیں, میم بعدی. قاعدہ سمجھ آگے کہ نہیں آگے. ٹھیک ہے, ایک دن میں نہیں آئے گا, ضروری نہیں ہے ایک دن میں نہیں. اب دیکھو آپ تو بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں, اس کے باوجود بھی مشکل پیش آ رہی ہے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہو. ٹھیک ہے, جنہوں نے پڑھا ان کو جلدی آ گئی, جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو ٹائم لگے گا. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. یہ 1-2 دن میں نہیں, 2-4 دن میں اتنا ہو گیا کافی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا محنت. اب جو بچہ ہے وہ ایک دن میں تو نہیں سمجھے گا, اس کو 2 دن 4 دن جب آپ یہ مستقل اس طریقے سے سمجھائیں گے اس کے بعد آپ کا بچہ قاعدہ نہیں کرے گا. تو تجربہ ہجے کے بغیر آپ نے جو ہے نا میم, اب یہاں پر ہم کیا پڑھاتے ہیں, میم زیر میم. یہاں کیا پڑھاتے ہیں, میم زیر میم. اصل تو وہ نہیں ہے نا, اصل تو نہیں ہے, اصل تو وہ میم نون زیر میم. تو میری جو اپنی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اصل پڑھاؤ اور پھر وہاں بچے کو سمجھاؤ تو بچے کو قاعدہ سمجھ میں آئے گا. اور ابھی ہمارے جو کافی ساتھیوں کو جو نہیں سمجھ میں آ رہا اس کی وجہ بھی یہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ رٹے والے طریقے سے پڑھا ہے, اسی لیے وہ قاعدہ جو ہے نا وہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ہے. اچھا وہ کیوں کا اگر کوئی سوال کرے گا سوچے گا تو سمجھ میں آئے گا, نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. اور روٹین کے اندر بندہ جو چلتا رہتا ہے تو چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. اچھا کہاں پڑھ رہے